الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی عبادت میں اپنے بندے کو اپنا قرب جو کہ اللہ پروردگار کا علم ہے، تعلق ہے، وہ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اللہ کا تعلق ہے جو مومن کو ابدی زندگی دیتا ہے۔ ابدی زندگی کسی چیز کا نام نہیں ہے بلکہ عملی زندگی حقیقت ہے۔ ابدی زندگی حقیقت ہے جو عمل سے شروع ہوتی ہے، جس کا ظاہر حقیقت میں اللہ کی عبادت ہے، جو عبادت سے اللہ پروردگار معبود کے تعلق میں جا ملتی ہے، جو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلق باللہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ یہ تعلق باللہ جسے حاصل ہوتا ہے یہ اللہ والا ہے۔ ایک شیطان اور شیطان والا ہے، ایک اللہ والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندے کو اپنا کہتا ہے۔ جب کوئی شیطان والا ہے تو یہ غیر اللہ ہے، اور اگر کوئی کہے اللہ والا جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، وہ تو ٹھیک ہے بات، اللہ والا اللہ نہیں، لیکن اللہ کا بندہ تو ہے نا، اللہ کے ساتھ تعلق والا تو ہے نا۔ اللہ والا اللہ سے علیحدہ نہیں ہے۔ تعلق باللہ میں اللہ اس کا خاص مہربان رحمت برکت کرنے والا مالک ہے، اور وہ اپنے اللہ پروردگار کا مملوک ہے۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، مگر آدم خدا سے جدا نہیں۔ اللہ والوں کو اللہ سے جدا نہیں کہا جا سکتا، ان کا تعلق ہے اپنے اللہ مالک کے ساتھ۔ شیطان کو جدا کہا جاتا ہے، شیطان کو غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ غیر اللہ کا جاننا اللہ پروردگار کے تعلق میں بڑا ضروری ہے۔ رمضان مبارک میں اللہ پروردگار جو اپنے مومن بندے کو تقوی والا بناتا ہے، تو تقوی والا ہے ہی وہ جو اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو رمضان مبارک کا روزہ دیتا ہے تو روزے میں اللہ پروردگار روزے والے کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے۔ یہ تعلق کی وجہ سے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ ایک غیر اللہ ہے شیطان کا پیروکار، ایک اللہ والا ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے، اور یہ غیر اللہ اور غیر اللہ سے تعلق رکھنے والے کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ اللہ کو تو ہر کوئی جانتا ہی جانتا ہے۔ ایک اللہ کو جانتا ہے اپنا مالک ہونے کے ناطے، اور ایک اللہ کو جانتا ہے مالک نہ ہونے کے ناطے۔ جو مالک نہ ہونے کے ناطے جانتا ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا بھی پھرتا ہے کہ میرا مالک نہیں ہے۔ جب اس نے میرا مالک نہیں کہہ دیا، تب مالک کو تو اس نے مانا ہوا ہے۔ جب مخلوق اپنے آپ کو مخلوق دیکھتی ہے تو خالق کو تو اس نے مانا ہوا ہے۔ مزہ تو یہ ہے کہ نہ مان کر تو مانتا ہے اور جان کر تو نہیں مانتا، یہ تیری بدبختی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندے کو اپنا حکم دیتا ہے، وہ مان لیتا ہے، تو یہ روزہ عبادت ہو جاتا ہے، اب عمل نہیں رہ جاتا۔ اور اگر کوئی حکم نہیں مانتا تو عمل ہوتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، اور جب پانی پی لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، بھوک اور پیاس اتر جاتی ہے تو اب نہیں کھاتا، اب نہیں پیتا۔ یہ عمل ہے۔ اور جب کوئی اللہ پروردگار کا حکم مان لیتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے۔ مومن جب حکم پھر مان لیتا ہے
پہلے حکم مانا تو اللہ پر ایمان لے آئے، اور جب پھر دوبارہ حکم مانا تو اللہ کی عبادت ہو گئی، اور یہ عبادت کرنے والا ہو گیا۔ کرنے والا تب ہو جاتا ہے جب اللہ والوں کو مان لیتا ہے۔ پہلے عبادت ہوتی ہے، پھر اللہ والوں کو جب مان لیتا ہے تو اب عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے جتنے بھی بندے اللہ والے ہیں وہ سارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ جب کوئی ماں باپ کو پا جاتا ہے تو وہ اولاد ہو جاتا ہے۔ یہ سارے اولاد والے جو ہیں یہ سارے ماں باپ ہیں، یہ سارے اولاد والے جو سارے ماں باپ ہیں۔ کیسے ماں باپ ہیں وہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اللہ والے ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، اور جتنے بھی غیر اللہ والے ہیں ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ والے نہیں ہیں، اسی لیے انہیں غیر اللہ کہا جاتا ہے۔ غیر اللہ والے اللہ ہے ایک، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی ہیں غیر اللہ ہیں۔ یہ جو کہنا جتنے بھی ہیں غیر اللہ، اللہ کو نہ ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ غیر اللہ ہیں، یہ اس کا مطلب ہے۔ ایک اللہ ہے اور ایک اللہ والے ہیں۔ اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کو مانتے، ان کو غیر اللہ نہیں کہا جا سکتا۔ بعض بدبخت کم بخت لوگ ہیں جو اللہ والوں کو بھی غیر اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اللہ والے بہت سارے ہیں، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ بہت سارے ہیں۔ اگر غیر اللہ بہت سارے ہیں تو اللہ والے بھی تو بہت سارے ہیں، اللہ ایک ہی ہے۔ بات جو ہے وہی بات ہے، اس کے علاوہ بات بنانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بات یہ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی عبادت میں اللہ کا حکم مانتا ہے تو عابد ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنے کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک طرف علم عبادت کا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف علم جس کی عبادت معبود اللہ پروردگار جس کی کرتا ہے اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ عارف ہے، یہ متقی ہے۔ متقی عارف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے یہ متقی ہے تو وہ متقی ہے نا، عارف تو نہیں ہے نا۔ عارف جو ہے وہ ہے جو متقی ہو کر عارف ہو جاتا ہے، جیسے کوئی عابد ہو کر متقی ہو جاتا ہے۔ عابد وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے اور کرتا ہے حکم میں۔ متقی وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے اور بچتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ روزے میں اللہ پروردگار نے حکم دیا کہ کھاؤ پیو، یہ کھاتا پیتا ہے، سحری ہو جاتی ہے۔ اب اللہ حکم دیتا ہے کھاؤ پیو نہ، یہ سحری کے بعد روزہ ہو جاتا ہے مغرب تک۔ پھر روزے میں حلال کرتا ہے، یہ روزہ ہو جاتا ہے۔ اب روزے میں بچتا کس سے؟ حرام سے بچتا ہے، یہ متقی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی متقی ہوتا ہے تب تعلق باللہ قائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق لگتا ہے۔ متقی کے بغیر اللہ کا تعلق اس لیے نہیں لگتا کہ جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے وہی بتا رہا ہے کہ وَعَلَمُوا، جانو اس بات کو، ان اللہ مع المتقین، یہ متقین کا میرے ساتھ تعلق ہے، یہ اللہ والا ہے۔ اب اس کو کوئی غیر اللہ کہتا ہے، پاگل ہو گئے، یہ غیر اللہ کدھر ہے؟ یہ تو اللہ والا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں یہ غیر اللہ ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو اللہ بنتا ہے یہ غیر اللہ ہے۔ اللہ والے تو غیر اللہ تھوڑی ہیں۔ اللہ والوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ والے ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جب کسی کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ شیطان والے ہیں، جن کو قرآن مجید میں حزب الشیطان کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کی جماعت ہے۔ اور اللہ والے جو انہیں کہا گیا حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ والے۔ اس فرق کو جاننا ضروری ہے کہ عابد کون ہے، متقی کون ہے، عارف کون ہے، اللہ کا بندہ کون ہے، یہ سارا جاننا تو ضروری ہے۔ اسی کا نام تو تعلیم ہے، تعلیم کا حاصل کرنا ہے۔ جو تعلیم حاصل نہیں کرتا پتہ نہیں اسے کون سا علم ہو جاتا ہے، اسے علم کیا ہوتا ہوگا۔
جاہل ہے، جہالت اس کے ساتھ ہوتی ہوگی، جہالت اور نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس میں کہ تعلیم آتی ہے تو جہالت ختم ہوتی ہے۔ پہلے جاہل ہے، اب جہالت بھی اس میں سے نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے جہالت اس میں تھی، اب جہالت اس سے نکل کر باہر آ رہی ہے، کود چھلانگیں لگاتی ہے۔ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا جہالت کے اندر۔ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھتا ہے تو پہلا جب حکم مانا ہوتا ہے، یہ پہلوں نے بھی مانا تھا تو مومن ہو گئے تھے، یہ اللہ پروردگار کر مومن ہو گیا ہے۔ پھر جب اللہ کی عبادت کا حکم مانتا ہے تو تب عابد ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، عابد ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اور جب عبادت کرتا ہے تو جو اللہ نے کہا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ارشاد خدا بندی ہے، جو تمہیں نبی رسول علیہ السلام دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ جب کوئی لے لیتا ہے تو عابد ہوتا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے کوئی باز آ جاتا ہے تو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ یہ پرہیزگار ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اسے تعلق باللہ کہتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ جو اللہ بنتا ہے وہ غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ جتنے بھی ہیں وہ بہت سارے ہیں، اللہ ایک ہے، غیر اللہ بہت سارے ہیں، کہ مخلوق ہے نا، مخلوق خدا تو نہیں ہو سکتا، وہ بہت سارے ہیں۔ پہلا غیر اللہ جو ہے وہ نفس کی خواہش ہے جو حکم کے خلاف ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ اس کا خدا تو اس کی خواہش ہے جس کی وہ پیروی کرتا ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ خواہش جو حکم کے انکار میں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ غیر حکم، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، کسی اور کا حکم وہ لیتا ہے، غیر حکم اللہ کے علاوہ کا حکم، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ غیر تعلیم، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ غیر علم ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ، اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بھی غیر اللہ ہے۔ غیر محبت، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ یہ ہے غیر اللہ والا، ایک اللہ والا ہے۔ اللہ والا کون ہے؟ جو خواہش کی پیروی اس کے حکم میں کرتا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ جو حکم کی تعلیم میں خواہش کی پیروی کرتا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس کے علم میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس کی محبت میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس کے وصال میں داخل ہوتا ہے، یہ بھی اللہ والا ہے۔ یہ سارے اللہ والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ روزے کی برکت ہے، یہ عبادت کی عطا ہے، یہ عبادت میں حکم کی تعلیم ہے۔ جو ساری چیزیں اللہ والی ہیں اور حکم کی تعلیم میں اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ اللہ پروردگار ہے۔ استاد ہے تو اس کے ساتھ استاد اللہ کے بندے ہیں، استاد کے ساتھ اللہ پروردگار استاد ہے، تو ان اللہ کے بندوں کا مقام بڑا بلند ہے۔ اگر شاگرد ہیں تو شاگردوں کے ساتھ شاگرد ہے، اور اس کا مقام بڑا بلند ہے کہ اللہ پروردگار استاد ہے، اور اللہ پروردگار استاد کے شاگرد انبیاء و رسول ہیں۔ تعلق بڑی چیز ہے، وما توفیق